वेलकम बैक। हमारे साथ DGI स्पेयर जनरल अहमद शरीफ साहब मौजूद। जनरल साहब, एक तो बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, बड़े अहम तरीन सवालात थे। हमारी फ़ौज इस वक्त बहुत अहम एक मिशन कर रही है, एक ऑपरेशन पे है। मुझे सर पहले ये बताइएगा कि लोग जानना चाहते हैं, इस आने का थोड़ा बताएं कि ये कब हुआ, ये कैसे हुआ, किस जगह रोनमा हुआ, दहशत गर्दों की कितनी तादाद है, इसमें कितने जाँ बहक हो चुके हैं, यरगवाली कितने हैं, कितने बचाए जा चुके हैं, थोड़ा सर इस बारे में बताइएगा, और मुसाफिरों को कितना जानी नुकसान हुआ। जी अस्सलाम वालेकुम कामरान जी, मैं आपको इसकी तफसीलात से आगाह करता हूँ। 11 मार्च को तकरीबन 1 बजे के करीब दहशतगर्दों ने बोलान पास के इलाके, ओसीपुर का इलाका है, उधर रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर जो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी उसको रोका। और रेलवे अकाउंट के मुताबिक इस ट्रेन में 440 अफराद मौजूद थे। जी। ये जो इलाका है, ये कामरान, ये दुश्वार गुजार है, आबादी और रोड से दूर है। अच्छा। और दहशतगर्दों ने पहले ये किया कि यरगमालियों को इंसानी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। जो बाजियाबी का ऑपरेशन है वो फौरी तौर पर शुरू कर दिया गया, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, फ्रंटियर कोर और आज SSG के जवानों ने हिस्सा लिया। अच्छा। और मरहलावार यरगमालियों को रिहा करवाया गया। अच्छा। ये दहशतगर्द दौरान ऑपरेशन अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों और मास्टर माइंड से सैटेलाइट फोन के जरिए राब्ते में थे। आपने देखा कि कल शाम तक 100 के लगभग मुसाफिरों को दहशतगर्दों से बाहिफाजत बायाब करवाया गया जी। और आज भी एक बड़ी तादाद में यरगमाल मुसाफिरों को, जिनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे, को बायाब करवाया गया और ये सिलसिला वक्तन फवक्तन जारी रहा। I'll come to the details। जो शाम को जो फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन हुआ है, जिसमें तमाम मगवी मुसाफिरों को बायाब करवाया गया है। क्योंकि ये दहशतगर्द मुसाफिरों को, मैंने जैसे पहले कहा कि ह्यूमन शीट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए इंतहाई महारत और एहतियात के साथ ये ऑपरेशन किया गया। सबसे पहले फोर्सेस के निशाना बाजों ने खुदकुश बमबारों को जहन्नम वासिल किया जी। और फिर मरहलावार बोगी से बोगी क्लियरेंस की और वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ी न्यूज दे रहे हैं आपके। ऑपरेशन खत्म हो चुका है और टेररिस्ट सारे मारे जा चुके हैं, आप ये बता रहे हैं सर? जी, वहां पर मौजूद तमाम दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। अच्छा सर, ये तो बड़ी खबर है। और उनकी कुल तादाद 33 है। 33 को मार दिया। ये तो बहुत बड़ी खबर आप दे रहे हैं कि सारे दहशतगर्दों को मार दिया गया है। राइट जी। और गो के इस ऑपरेशन के दौरान जो क्लियरेंस ऑपरेशन था, इसमें किसी भी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा। अच्छा, ये भी बहुत बड़ी बात है सर कि कोई किसी मासूम मुसाफिर को नुकसान नहीं पहुंचा और ऑपरेशन खत्म हो चुका है और कामयाबी से हुआ है और सारे टेररिस्ट मारे गए। तो बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं आप। लेकिन ये फाइनल क्लियरेंस ऑपरेशन में तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन फाइनल क्लियरेंस से पहले वहां पर जो मुसाफिर दहशतगर्दों की बर्बरीयत का शिकार हुए, उनकी तादाद 21 है। अच्छा। जो दहशतगर्दों की हैवानियत और बर्बरीयत के शिकार हुए और शहीद हो गए। यानी कि जो आपके ऑपरेशन से पहले? जी, ऑपरेशन से पहले, ठीक। क्योंकि बड़ी एहतियात बरती गई इस ऑपरेशन में। जो सिविलियंस हैं, जो हमारे मुसाफिर सिविलियंस थे, उनको नुकसान ना पहुंचे, तो उसके दौरान तो कोई मुसाफिर जो सा है वो शहीद नहीं हुआ। लेकिन इस ऑपरेशन से पहले ये जो हैवानी दहशतगर्द हैं, इन्होंने जो सा है 21 मासूम जाने ये ले चुके थे। इसके अलावा रेलवे पिकेट पर तैनात 3 FC जवान शहीद हुए, जबकि FC की गजाबंद स्काउट्स का एक जवान कल दौरान ऑपरेशन शहीद हुआ। अच्छा। FC के सर आपने कितने बताए दोबारा? जी, टोटल कुल 4 FC के जवान शहीद 4 FC के शहीद हुए। अच्छा, 4 FC के जवान शहीद हुए। और मैं दोबारा ये कहूंगा कि मौके पर मौजूद तमाम दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। तमाम इलाके और ट्रेन की क्लियरेंस और जांच पड़ताल जो सी है SOP के मुताबिक बम डिस्पोजल स्क्वाड कर रहा है। और इसके अलावा जो मगवी मुसाफिर हैं, जो ऑपरेशन के दौरान, जब यह क्लियरेंस ऑपरेशन चल रहा था, उस वक्त वो दाएं बाएं के इलाकों की तरफ भागे हैं, उनको भी इकट्ठा किया जा रहा है। राइट। कामरान, मैं लेकिन आपकी विसासत से ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि किसी को इस बात की इजाजत हरगिज नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के मासूम शहरियों को सड़कों पर, ट्रेनों में, बसों में या बाजारों में अपने गुमराह कुन नजरियात और अपने बैरूनी आकाओं की एमा पर और सहूलतकारी पे, बैरूनी आकाओं की एमा और उनकी सहूलतकारी भी उनके साथ शामिल है जी, उसके जरिए मासूम लोगों को अपनी बर्बरीयत का निशाना बनाए। और जो लोग ऐसा करते हैं, लेट मी से इट वेरी क्लियरली,
that they will be hunted down and brought to justice. And let me also say that جی this incident of Jafar Express changes the rules of the game. اچھا کیونکہ ان دہشت گردوں کا دین اسلام، پاکستان اور بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے. رائٹ سر، یہ آپ نے بہت بڑی خبر دی اور بہت خوشی کی خبر دی کہ ایک تو یہ کہ ہم تمام جرگمالی رہا کرا لیے گئے اور سارے دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے، اور ہمارے 21 لوگ وہ جو دنیا سے گئے شہید ہوئے وہ آپریشن سے پہلے تھے. تو یہ تو بہت بڑی آپ نے خبر دی آج اس اگر پروگرام آپ کے توسط سے. ایک کلپ میں نے چھوٹا سا جی میں چلاتا ہوں کیا تھا، اگر آپ چلائیں تو اس سے میں آپ کو تھوڑا سر ایک سیکنڈ ذرا، ایک تو میں ذرا نیوز کو بتا دوں کہ بھائی وہ آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ وہ ڈی جی آئی اسپیئر بتا رہے ہیں کہ یہ آپریشن، یہ بہت بڑی خبر دے رہے ہیں کہ آپریشن جو ہے یہ ختم ہو چکا ہے اور یہ سکسیسفلی ختم ہو چکا ہے. پاکستانی فوج نے سارے دہشت گردوں کو مار دیا. یہ بہت بڑی خبر ہے، میں نیوز کو بتا رہا ہوں. ویڈیو سر آپ کے سامنے چل رہی ہے، آپ کچھ بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں ذرا ایکسپلین کرنا چاہوں گا. اگر آپ ویڈیوز دیکھیں تو اس میں آپ کو 3 یہ بلاگ نظر آ رہے ہیں شروع میں. اگر آپ پہلے جو 3 بلاگز ہیں ان پہ جائیں اور اس کو ذرا اسٹل کر لیں، یہاں پہ آپ کو یہ 3 ابھی نظر آ رہے ہیں، یہ کالے رنگ کے. سر اگر آپ یہ دیکھیں یہاں پہ رکیں تو یہ وہ جگہ ہے جو کل ہم آپ کو جیسے سیکورٹی ذرائع سے خبر بھی دے رہے تھے کہ انہوں نے ٹولیوں کے اندر ان معصوم مسافروں کو بٹھایا ہوا ہے اور ان کے اچھا یہ 3 جو ہے وہ ٹولیاں، اچھا یہ وہ ٹولیاں ہیں جس میں انہوں نے بٹھایا ہوا تھا، اور اس کے درمیان میں اس کے ساتھ جو سا ہے خود کچھ بمبار بیٹھے ہوئے تھے ان کے. So that was the reason that we were going very carefully and slowly. جو آج جو آپریشن فائنل کلیئرنس آپریشن ہوا، اس میں پہلے جو ہمارے جوان ہیں جو آپریشن کر رہے تھے، جو ہمارے ایس ایس جی کے جوان ہیں، انہوں نے پہلے they took out these suicide bombers. اور جب یہ suicide bombers they took them out، تو اگر آپ اس کلپ کو بھی چلائیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پھر یہ جو وہاں پہ یہ مسافر تھے جن کو انہوں نے ہاسٹیج کیا ہوا تھا، اگر آپ اس کو بھی چلائیں تو آپ کو دیکھیں گے کہ یہ پھر جو ہے وہاں سے مختلف سائڈوں پہ وہ جو ان کو ٹیک آؤٹ کر لیا سوسائڈ بامبر کو، تو یہ نکلے وہاں سے اور دین دے اسپریڈ آؤٹ ان دی ایریا. اچھا یہ جو اب جو ریکٹینگل سے آیا ہے اس کے اندر یہ ٹیررسٹ جو ہیں یہ آ رہے ہیں. یہ ٹیررسٹ نہیں، یہ وہ ہاسٹیجز ہیں جو وہاں سے جب انہوں نے کلیئرنس کر دی، اس کو اسٹرائک کر دیا سوسائڈ بامبر کو جو ان کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، تو دے ٹک دیم آؤٹ، تو یہ پھر وہاں سے بھاگے. اچھا اس طرح آپ نے بازیاب کرایا. اسی طرح جو بغیر نقصان کے. اس کے بعد اسی طرح یہ ہمارے جو آپریشن پارٹی ہے جو کہ آپریشن کر رہی تھی کلیئرنس آپریشن، دین دے پھر وہ اس کے بعد ٹرین میں بوگی میں گئے اور وہاں پہ بھی پہلے انہوں نے جو سوسائڈ بامبرز تھے دے ٹک دیم آؤٹ، ان کو انہوں نے لیکویڈیٹ کیا اور ان کو جہنم حاصل کیا، اور اس کے بعد یہ بوگی بائی بوگی کلیئر کرتے گئے. اینڈ دیٹ از ہاؤ کہ کوئی کسی بھی معصوم مسافر کو، کسی بھی بچے کو، اس میں عورتیں بھی تھیں، اس میں بچے بھی تھے، وہاں پہ کسی کو ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن کوئی نقصان نہیں پہنچ سکا. اور یہ دہشت گرد جو تھے وہیں پہ آپ نے آپریشن جو ہے اس میں سر ایریل آپریشن بھی تھا یا صرف؟ جی اس میں میں نے اس طرح کہا کہ اس میں پاکستان ایئر فورس بھرپور طریقے سے شامل تھی اور جیسے یہ اور ان کی پوری سپورٹ تھی اس آپریشن میں، اور یہ بڑا ایک پروفیشنل طریقے سے آپریشن کیا گیا ہے، بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑا سلو طریقے سے، بڑے ڈیلیبریٹ طریقے سے. اور دیٹ از وائی کہ ڈسپائٹ آل دیز 33 یہ جو دہشت گرد ہیں یہ جہنم حاصل ہو چکے ہیں، اور ڈیورنگ کلیئرنس آپریشن ایک بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا. یہ تو بہت بڑی خبر ہے سر، یہ اور بڑی خوشی کی خبر ہے کہ جو آپ نے بتایا آج ہمیں اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے کہ آپریشن کامیاب ہو چکا، تمام دہشت گرد مارے گئے، ایک میسج اکراس چلا گیا کہ اس طرح کی بزدلانہ حرکت کی جائے گی تو پاکستان کی آرمڈ فورسز جو ہے اس کا کس بہتری تھے. اور آپ کے لیے بڑا چیلنجنگ ہوگا سر، کیونکہ آبویسلی دیکھیں آپریشن کرنا آپ کے لیے مسئلہ نہیں. ہماری فوج جو ہے وہ اسی کام کے لیے پیدا ہوئی ہے، ٹریننگ لیتی ہے اور ہمیں اس پہ فخر ہے. لیکن جب آبویسلی ہیومن شیلڈ بنایا ہوا تھا انہوں نے، میں تو آئی ایم ریئلی والی بارے جائیں گے، لیکن آپ نے بتایا کہ ایون فورسز کے بھی 4 جوان شہید ہوئے. خیر ہمارا ایک شہید بھی جو ہے وہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن جو اتنا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا سر، یہ بھی تھوڑا بتائیے گا. یہ پروپیگنڈا جس میں فوج کو اور اس میں ٹارگٹ کیا گیا، اب وہاں پہ تو بلوچستان سے تو کوئی خبر آئی نہیں سکتی تھی، یا تو فوج دے سکتی تھی، وہ آپ نے پہلی دفعہ بھی بتا دی، یا سیکورٹی ذرائع سے ہمیں مل رہی تھی پہلی دفعہ آپ نے آ کے آفیشیلی بھی بتائی ہے، یا دوسرا وہ ٹیررسٹ جو ہیں جو افغانستان میں یا انڈیا میں کالز کرو گے وہاں سے. تو سوشل میڈیا نے جو بڑا ڈرٹی رول پلے کیا ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے کہ ان کو کہاں سے ان کے پاس یہ تصاویر آ گئی، کہاں سے ان کے پاس یہ خبریں آ گئیں، ان کا سورس کیا تھا، یہ کیا تھا؟ جی پہلے تو میں آپ نے 4 جو ایف سی کے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں،
میں بتاؤں اس میں 3 جوان جو ہے وہاں ایک پکٹ پہ انہوں نے پہلے جو ہے اس کے قریب جو پکٹ تھی اس کو انہوں نے وہاں پہ ان کو شہید کیا تھا، تو وہ اس کلیئرنس آپریشن میں شہید نہیں ہوئے. ایک جو ایف سی کا ہمارا غزہ بند اسکاؤٹس کا جوان ہے وہ کل آپریشن کے دوران شہید ہوا. آج جو آپریشن کیا گیا جس میں یہ فائنل کلیئرنس آپریشن ہے اس میں الحمدللہ ہمارا کوئی جوان شہید نہیں ہوا. اب یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا نے جو ڈرٹی رول پلے کیا میں، تو میں یہ کہوں گا کہ بالکل یہ بات قابل غور ہے کہ جیسے ہی واقعہ ہوتا ہے تو چند منٹوں میں ہی بھارتی میڈیا میں نہ صرف اس واقعے کی گمراہ کن رپورٹنگ شروع ہو جاتی ہے، بلکہ آپ نے شاید یہ دیکھا بھی ہو کہ پرانی فوٹیجز، پرانی تصاویر، انفیکٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنی ہوئی ویڈیوز اور تصاویر بھی وہاں پہ نشر کرنا شروع کر دی جاتی ہیں. صحیح. اور دس ایکچولی شوز کہ یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا اور ان کے آقاؤں کا جو گٹھ جوڑ ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہو جاتا ہے. اور یہ پہلے بھی واضح ہے، آپ کو یہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے جب کلبھشن یادیو کا واقعہ ہوا اور کس طرح وہ بلوچستان میں دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں. تو یہ آپ کے سامنے دنیا نے دوبارہ دیکھا کہ ہاؤ دس نیکسس آف دی سلیو اینڈ ماسٹر اٹ ایمرجڈ ان دی میڈیا اینڈ سوشل میڈیا. سر انٹرسٹنگلی آپ یہ دیکھیں کہ کچھ مخصوص ہمارے جو سیاسی عناصر ہیں پاکستان میں بھی وہ بھی جو ہے بڑھ چڑھ کر اپنے سوشل میڈیا کو ایکٹیو کر لیتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ وہ اپنی ریاست کے اور عوام پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں، وہ دہشت گردی کے اس بھیانک عمل کے لیے بے بنیاد جواز پیدا کرتے نظر آ رہے ہیں. اور افسوس ہوتا ہے کہ کچھ ذاتی اپنے سیاسی اقتدار کی ہوس میں کچھ عناصر قومی مفاد کو بھی بھین چڑھا رہے ہیں، جس پر جتنا بھی میں کہوں افسوس کیا جائے تو کم ہے. بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن پاکستان کا نیشنل کامران آئی تھنک یہ ہمیں آئی مسٹ سے دس کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو پاکستان کے باشعور عوام ہیں وہ ان تمام چیزوں کو نہ صرف بخوبی دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، بلکہ اس انتشاری سیاست کی جو پیچیدہ اس کے پیچھے جو کمپلیکس قسم کے ہاتھ ہیں ان کو بھی ابھی ان کو سمجھ آ رہے ہیں. رائٹ. لیکن سر اس میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے نا اس کے اندر کہ کچھ سیاسی حلقے یہ بھی کہہ رہے ہیں، مخصوص سیاسی حلقے کہہ لیں آپ یا کچھ کوارٹرز جو ہیں پالیٹکس کے، اور یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. مجھے پتا آپ کا پالیٹکس پہ آپ کمنٹ نہیں کرتے، لیکن یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردی کی وارداتیں اس لیے بھی ہو رہی ہیں کہ کیونکہ شاید آپ لوگوں کا یا ہماری افواج کا فوکس زیادہ جو ہے نا وہ سیاست کی طرف ہے، دہشت گردی کی طرف نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں جی کیونکہ ہمیں زیادہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہماری پارٹیز کو، اور تو فوکس وہ ہٹ گیا ہوا ہے، اس کے ریئیکشن میں بھی ٹیررزم ہو رہا ہے. ہاؤ ڈو یو ریسپونڈ ٹو دس کرٹیسزم؟ دیکھیں پہلے میں تو اس پہ یہ کہتا ہوں کہ سوال یہ بنتا ہے کہ قانونی طور پر لا انفورسمنٹ اور اندرونی جو امن عامہ ہے، انٹرنل سیکیورٹی، یہ کس کی ذمہ داری؟ کیا یہ آرم فورسز کی ذمہ داری؟ جو لوگ عوام کو گمراہ کرنے کے لیے ایسے جھوٹے بیانیے بناتے ہیں ان کو چاہیے کہ پہلے خود تو قانون کا اس معاملے میں احاطہ کر لینا کہ آئین اور قانون اس معاملے میں کیا کہتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو دہشت گردی ہے روزانہ کی بنیاد پر 160 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز افواج پاکستان انٹیلیجنس آرگنائزیشنز کر رہی ہیں. جی. آئے روز ہماری شہادتیں اور قربانیاں اس قوم کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے، دے آر اے سمبل آف ریزسٹنس اینڈ فائٹ اگینسٹ دس مینیس آف ٹیررزم ان پاکستان. اصل جو سوال ہے نا جی جس کی وجہ سے گمراہ کن پروپیگنڈا کیا جاتا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ وہ تمام عوامل جو دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ضروری ہیں اور جن میں جو لیڈ ہے وہ سیاسی اور معاشرتی لیڈ نے لینی ہے، ان معاملات کا کیا بنا ہے. مثلا ٹیرر کرائم نیکسس ہے پاکستان میں، جی اس کے بارے ان معاملے کا کیا حالات ہیں. مثلا آپ کے یہ جو دہشت گرد ہیں ان کو سخت سے سخت سزائیں ملنی چاہیے قانون کے مطابق. صحیح. ویئر وی اسٹینڈ اوور دیئر، ویئر وی اسٹینڈ جہاں پہ انلیگل اسپیکٹرم جو غیر قانونی ایک اسپیکٹرم ہے اس پہ ہم کدھر کھڑے ہیں. جو یہ فیصلے ہوئے ہیں نیشنل ایکشن پلان میں، ریوائز نیشنل ایکشن پلان میں کہ جی ایک بیانیہ بنے گا قوم کے دہشت گردی کے خلاف، اس میں ہم کدھر کھڑے ہیں. تو یہ ہے وہ سوالات جن پہ سے پردہ کشائی کرنے کے لیے یہ گمراہ کن پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں. اینڈ دیٹ از وائی میں نے پہلے بھی کہا، میں آج دوبارہ آپ کی وساطت سے کہوں گا کہ یو کین فول آل دی پیپل سم آف دا ٹائم.
and some of the people all the times. But you cannot fool all the people all of the times. बिल्कुल सही। डी साहब, मैं एक दफ़ा समअप करते हुए आपको, मुझे देखे बहुत खुशी की बात है, आपने ये बताया कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस ने हमारा ज़्यादा नुकसान भी नहीं हुआ। खैर 21 लोग शहीद हुए, वो भी नुकसान है, लेकिन जिस तरह हम सोच रहे थे 400 से ऊपर लोग वहाँ पे मौजूद थे, उनमें से बेशतर यरगवाली थे। आपने अभी आके हमें ये ब्रेकिंग स्टोरी दी कि ऑपरेशन कामयाब हो गया, तमाम मुसाफिरों को जो है वो बाजियाब करा लिया गया, 21 लोग शहीद हुए और उसके अंदर हमारी फोर्सेस के एफसी के जो है वो एक जवान शहीद हुआ ड्यूरिंग द ऑपरेशन, जबकि 3 थे वो पहले ऑपरेशन से पहले हुए। तो ये ऑपरेशन से पहले जो पिकेट थी उसके ऊपर जब उन्होंने अटैक किया है और इतनी बड़ी तादाद में अटैक किया, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा पाकिस्तान से कि इस तरह जिस तरह हिंदुस्तान में प्रोपेगेंडा किया जाए, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज आएगा।